नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा किया इन्होंने अपनी बेगैरती की वजह से। उस ईमान से हमने तो कह दिया सिद्दीक अकबर को हम सब खलाइक में अफजल मानते हैं ना। शेख साहब बारी बारी बात करेंगे। मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद सलमान साहब खामोश। किसने किया? उमर ने किया था ना। उस दरख्त का दुश्मन कौन था? उमर ने कत्ल किया था ना, उसको काट दिया था। वही दरख्त जिसका जिक्र कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है, जिसके नीचे बैअत हुई थी, उस बैअत को तोड़ने वाले उमर ने उसी दरख्त को पर कलम भी किया था। वहां पर यूं ही जंग शुरू हो गई है, उमर और उसके साथी सब भाग गए, भाग के आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैदर अली ऑफिशियल। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुनाजरे के साथ। ये मुनाजरा शेख हसनल्लाह यारी और मौलवी मोहम्मद सलमान के दरमियान हुआ है, जो कि पाकिस्तान फैसलाबाद से है मोहम्मद सलमान। तो इस मुनाजरे का मौजू है शेखान हज़रत अबू बकर का ईमान, अदम ईमान हज़रत अबू बकर का। तो ये मुनाजरा बहुत ही अच्छा हुआ है। मौलवी साहब ने बहुत हाथ मारने की कोशिश की, बहुत साबित करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह यारी के सामने किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती, क्योंकि अल्लाह यारी के पास इल्म बहुत ज़्यादा है। वो तुम्हारी किताबों से सब कुछ दिखाता है। तो कोशिश तो बहुत की है मौलवी ने, लेकिन कुछ साबित नहीं कर सका ये मौलवी। हाथ पैर मारता रह गया। पंजाबी में वो कहते हैं ना कि हाथ पैर बड़े मारे लेकिन होया कुछ नहीं, पंजाबी में कहते हैं। तो वही बात है, इसी में हाथ पाँव तो बहुत मारे हैं, लेकिन मौलवी से कुछ साबित नहीं हो सका। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। वो कहाँ से कॉल फरमाया? टॉप जोन आपने? नाम क्या है? नाम तो टॉप जोन नहीं है, नाम तो कुछ और होगा ना आपका। हमारी है जी, वो की ना है ताड़ा? मोहम्मद सलमान मुसलमान नाम है? चलें जी, वालिदैन ने इनका नाम मुसलमान रखा। चले ठीक है ना, ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। इनके वालिद साहब ने इनका नाम मुसलमान रखा है, ताकि क्या नाम है? मुसलमान या सलमान? मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान। अब मैं हमें सुनाई दिया कि मुसलमान। चलें जी, मोहम्मद सलमान साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ज़ामत कर रहे हैं? फैसलाबाद, पाकिस्तान फैसलाबाद। आपकी बड़ी मेहरबानी, तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया मोहम्मद सलमान भाई। हुक्म करें। जी सैयदना जी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना जी, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाह के अलैहि, मुतालिक सलामुल्लाह आप अलैहि, क्या नजरिया सलामुल्लाह अलैहि। सैयदना फारूक आज़म के मुताल्लिक़, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुताल्लिक़ हमारा नज़रिया यह है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, उनके नफ्स नफीस थे, उनके जान शीरीन थे, उनके वारिस बरहक थे, उनके दुश्मनों पर लानत और उनके हक़ के गासिबीन पर लानत। हमारे अक़ीदा उनके मुताल्लिक़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप शायद उनके ईमान के कायल नहीं हैं। वो तो कुल्ल ईमान है भाई। सिद्दीक़ अकबर, आपकी फारूक आज़म सलामुल्लाह अलैहि कुल्ल ईमान है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स नफीस हों, उनके वारिस हों, उनके खलीफा बरहक हों, उनके बाद बरहक इमाम हों, जी तो वो उनके ईमान में शक करना ही कुफ्र है। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपकी कुछ और गुफ्तगू उनके मेरे साथ गासिबीन हक पे भी लानत और उनके फजाइल के में शक करने वाले पे भी लानत। बोलें, ये भी बोलें। आमीन आमीन, बिल्कुल इसी तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इजाजत है मैं आपको एक हदीस सुनाऊं? जी जी हैं जी, बिल्कुल। हदीस आपको सुनाते हैं करते जनाब। थे कि अबू बकर उमर की ईमान से गुफ्तगू करें। सुनन इब्न माजा कहाँ गया?
یہ سنن ترمذی ہے، یہ سنن ابن ماجہ. جی میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 میں، صفحہ نمبر 49 میں. جی ہاں، یہ صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 120 ہے. یہاں پہ عن عباد ابن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام، عباد ابن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے. جی ہاں، فرمایا انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، واخو رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعدی الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر یہ کہ کذاب ہو. اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے، اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے، اشارہ واضح ہے جس کی امامتی کذب ہے، جس کی خلافتی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے. وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا الصدیق الاکبر لا یقول ہا بعد الا کذاب صلیت قبل الناس ل7 سنین. کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے. صدیق اکبر کے متعلق یہ ہمارا نظریہ ہے جناب. آپ کہنا چاہتے ہیں جی سیدنا صدیق اکبر جو ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا. اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو؟ ہم نے کہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا. تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس شخص کا اپنا اعتراف صحیح سند کے ساتھ کتاب الزہد میں موجود ہے. جی ہاں، کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے. اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں. اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنے بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ اکیلی اولاد وہی ہے. ابو بکر کیوں کرے؟ ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے. اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد پہ کبھی راضی بھی نہیں ہوئے. ہاں جی، راضی نہیں ہوئی، اور آخرت تک اسی بات پہ ان سے وہ ناراض رہیں. جی ہاں، تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، ابو بکر کذاب ہے. صدیق اکبر، صدیق اکبر وہی ہے جو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی ہے. اب میری بات بھی سنیں نا، میری بات بھی سنیں نا، اپنی نا آپ کی بولتے بات جائیں. سنتے ہیں. جی سر. سنیں، آپ نے خاموش رہنا ہے، میری بات سننی ہے. آپ نے کہا کہ محمد نبی نے صلوات ان کو صاحب صدیق نہیں کہا. ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، آپ کا دعویٰ ہے نا. اگر آپ کے پاس اس بات ہے جو ہمارے لیے حجت ہو تو دکھائیں. ہم آپ کی جھوٹی کتابوں کو نہیں مانتے، میں بتاتا ہوں، ہم آپ کی اپنی آپ کا کتابوں دعویٰ سے یہی ہے ثابت نا کرتے کہ ہیں کہ نبی یہ نے ان شخص کو جھوٹ صدیق نہیں بولتا کہا. تھا. اس نے جھوٹ بہت بولے، پہلے آپ یہ بات اس اپنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ اس نے باندھا ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ بات نہیں کر رہے، بات کو گھمائے نہیں. میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گا. آپ نے کہا ہے کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. جی ہاں، یہ دعویٰ کیا نا آپ نے ابھی تھوڑی دیر جی پہلے. سر. نہیں، آپ نے صدیق کہا کہ صدیق ہی نہیں کہا. اس بات پہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جو ابن ماجہ شریف سے زیادہ یہ بخاری شریف ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس بخاری شریف میں سے دکھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ بخاری، وسلم آپ احد شیعہ سے پہاڑ گفتگو پر کر رہے ہیں نا، موجود تھے.
اور آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ کے بخاری کو نہیں مانتے، آپ نے بولنا نہیں ہے، ہم نے بخاری کو ماننا ہی نہیں ہے نا۔ آپ بول کر جو ہے نا، آپ اور بھائی بخاری کو ہم نہیں مانتے بات سنیں نا، آپ نے ابن مانتے، آپ ماجہ کو بھی نہیں مانتے، آپ ابن ماجہ کو مانتے ہیں نا، ابن ماجہ آپ کی کتاب ہے، میں نے آپ کے اپنی کتاب سے استدلال کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، اور جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے۔ جو بات آپ کی ہے نا، آپ وہ بات کریں کہ آپ نے حدیث پیش کی ہے ابن ماجہ شریف سے، میں کہتا ہوں آپ ابن ماجہ کو نہیں مانتے۔ آپ تو مانتے ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا، میرا دعویٰ ہے مناظرے کے اصول آپ کو آتے ہیں محمد سلمان صاحب، کہ دلیل جو لایا جاتا ہے وہ خصم کے لیے حجت ہو۔ محمد سلمان بھائی، آپ کو مناظرہ کی بھی زندگی میں کیا ہے، استدلال کیا آپ نے؟ آپ کسی 10 12 15 سالہ لڑکے سے پوچھیں کہ آپ دلیل کیسے لیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو۔ میں وہی بتا رہا ہوں، قرآن مقبول ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ قرآن مقبول ہے، قرآن مقبول ہے جی، مقبول ہے نا۔ اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، مقبول ہے؟ سے بتاؤ جی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن نے ایمان والا کہا ہے، تو اسی بیعت کو توڑ دیا ابو بکر نے نا، ہاں اسی بیعت کو ابو بکر نے توڑ دی۔ جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے غلط کہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ چلیں آپ آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں، آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں بھائی۔ جن کو ایمان والا کہہ دیا وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے، اللہ نے قرآن میں جن کو ایمان والا کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے۔ اب جو ان کو ایمان والا نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق محمد سلمان بھائی، آپ وہ آیا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایمان والا بولا ہے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ بیت کو توڑ دے گا، میں اس کو رضا نہ دوں، اس کو ایمان والا نہ کہوں، حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ عقیدہ بدا بھی آپ کا یہی کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے متعلق جو تحریف قرآن کی آپ کی فصل الخطاب ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو قرآن پاک کے بھی استدلال کو آپ نہیں مانتے۔ دیکھیں جب آپ نے قرآن مجید، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے شیخ صاحب، آپ ابحاث کا، ان کو نبی کا ساتھی نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ آپ نے کہا، حالانکہ قرآن نے ان کو نبی کا ساتھی کہا۔ تو وہ آیا آپ پڑھیں نا کہ جس میں ابو بکر کو قرآن نے نبی کا ساتھی بولا، آیا آپ پڑھیں۔ او مولوی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جس آیا میں نبی القرآن نے بولا کہ ابو بکر نبی کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن ہے، مخلص ہے، وہ آیا آپ ہم پڑھ کے سنائے نا۔ لیکن اگر قرآن میں سے کوئی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے، میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے سنا دیں نا وہ آیات، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم نے آپ محمد سلمان صاحب، ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے وہ آیا آپ پڑھ کے سنائے نا۔ اب آپ نے کہا ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو آپ نہیں مانتے۔ میں نے قرآن کی جو آیات پیش کی ہے، آپ میری ان آیات بھائی آپ چلیں اب قرآن جس کو جو قرآن کو نہیں مانتا ہے نا، ابھی ٹیسٹ ہوگا نا شیخ صاحب۔ دعویٰ دلیل کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا دعویٰ جو ہے وہ اور ہے، دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی دعوے اور دلیل کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ دعویٰ آپ کا خاص ہے، دلیل آپ عام پیش کر رہے ہیں، اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی اس کی خاص ہونی چاہیے۔ میں نے کون سی دلیل پیش کی ہے شیخ صاحب؟ آپ دیکھیں آپ کے باتوں میں شیخ صاحب، اللہ نے ایمان والا کہا ہے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ بیعت توڑی تھی، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے زیادہ جانتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کل یہ بیعت توڑ دے گا،
या खुदा को पता नहीं तो इजाजत है कि मैं वो आया मुबारक में पढ़ूं? इजाजत है शेख साहब मैं वो आया पढ़ूं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? पढ़े आप, इजाजत दें। शेख साहब का इद्दिआ यह है कि ये आया ये कह रहा है कि जिसने भी बैअत किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह उसे राजी है। क्या आया यही कह रहा है? देखें मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर झूठ दलील हो ना तो सब नबी हैं, सब वली हैं, सब बल्कि सब अल्लाह हैं। अगर झूठ ही बात को माना जाए, झूठ को दलील की हैसियत से माना जाए, तो फिर तो किसी भी मुद्दा को माना जाता है ना। अब शेख साहब इद्दिआ कर रहे हैं कि हम कुरान को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। अब दुनिया में कब किसी शिया ने बोला कि मैं कुरान को नहीं मानता? लानत है ऐसे शिया पर, ठीक है ना। जो कुरान को नहीं मानता था वो अबू बकर था। शेख साहब अब मैं आया पढ़ने लगा हूं ना, शेख साहब मैं आया पढ़ने लगा हूं, खामोश रहे, आपने इतनी बात की है। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, अभी मैं आया पढ़ूंगा फिर आप बात करेंगे। मैं आया पढ़ूंगा फिर आप बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो कुरान को नहीं मानता था, जो कुरान को नहीं मानता था, वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो आयशा है। वो लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर की उन्होंने मुखालिफत की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की, और कुरान मजीद के अवामिर की कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नबी शेख साहब एक आदमी बोलेगा ना, शेख साहब बारी बारी बात करेंगे। मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद सलमान साहब खामोश। पास ना कोई इल्म है ना आपके पास मुनाजरे के कोई उसूल है, आप दावा को छोड़ करते हैं, कुछ दलील को छोड़ करते हैं। ओ भाई, मुनाजरे का पहला उसूल यह है शेख साहब की आयात देखती हैं कुरान के रद्द के अंदर, कुरान का एक हुक्म मनसूख जो होता है ना, नासिख मनसूख, आप जानते हैं वो कुरान। ओ भाई चुप करो ना भाई, मुनाजरे के पहला असल यह है कि एक आदमी बात करेगा बैक वक्त। ओ भाई कोई है इधर मॉडरेटर लेके आओ। इस आयत में ईमान वालों को निकाल रहे हैं या अल्लाह के रजा की नफी कर रहे हैं। मुझे कुरान की आयत दिखाएं कि इस आयत की वजह तो फिर से सुन लो ना शेख साहब, सुन ले, मैं यही तो अर्ज करने लगा हूं। कुरान ये मेरे हाथ में है, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, इजाजत देना, आप खामोश हो जाएं। मैंने जब आपसे कहा कि इजाजत देंगे मैं कुरान की वो आयत पढ़ूं जिससे आपने इस्तेदलाल किया है, तो आपने कहा पढ़ें, तो फिर बीच में शुरू हो गए। तो मैं कुरान ही तो पढ़ने लगा था। आपने कहा था कि शिया कुरान को नहीं मानते हैं। कुरान नहीं मानता, मैंने कहा मैं बताता हूँ। खामोश हो जाओ ना भाई, खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो। जो कुरान को नहीं मानता है वो तारीख में साबित है। वो हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करके बैअतें तोड़ दी हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाया की मुखालिफत की है, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत जो नस्स कुरान में मौजूद है उनकी इस्मत है उसको मुखालिफत की है। कुरान को जो नहीं मानते थे वो आपके सहाबा हैं, आपके खुलफा हैं। मोहम्मद सलमान साहब अब आते हैं इस आया की तरफ, मोहतरम नाज़रीन, ये कुरान मजीद है, आया पढ़ने दो शेख साहब, आया पढ़ने दो मुझे। एक पॉइंट पे बात करें, एक पॉइंट पे, जब वो पॉइंट हल हो जाए उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पे आए। आपसे एक पॉइंट पे बात नहीं हो रही, ईमान सिद्दीक अकबर, पॉइंट ये है। उस ईमान से हमने तो कह दिया सिद्दीक अकबर को हम सब खलाइक में अफजल मानते हैं, सब खलाइक में अफजल मानते हैं। आपको भागने नहीं दूंगा, आप भाग रहे हैं। आपने खुद कहा कि आयत, मैंने आपसे कहा ना आयत पढ़ो, आप आयत तो पढ़ नहीं रहे, तो मुझे पढ़ने दो आयत। ईमान से आयत पेश की है। यहाँ पे कोई है भाई, इधर लेके आओ ना अपना कोई मॉडरेटर लेके आओ, क्योंकि ये शख्स बात नहीं करना दे रहा है। सिर्फ आपने जवाब देना है, बाकी नहीं। शेख साहब आपने आये कुरान से इस्तेदलाल किया ना, मुझे इजाजत देंगे आया पढ़ूं? तैयार है, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करें। आप अपने जो नुक्ता इख्तिलाफ है उससे नहीं हटना, आपने आप भागते हैं नुक्ता इख्तिलाफ से। शेख साहब, मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद सलमान साहब, इसमें ईमान वाला अल्लाह ने किन को कहा है, उसके रद में मोहम्मद सलमान साहब, आप एक दफा मेरे गुफ्तगू के बीच में बोलेंगे ना तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा, क्योंकि आपको बात करने की तमीज नहीं है कि जब एक शख्स को आपने खुद इजाजत दे दी कि आप कुरान की आयत पढ़ें, फिर उसको पढ़ने नहीं दे रहे। अब एक दफा भी बोला ना तो आप म्यूट हो जाए। इसको म्यूट कर दो, इसको म्यूट कर दो, खत्म, म्यूट। जब तक मैं गुफ्तगू खत्म नहीं करूंगा ये बीच में नहीं बोलेगा। मैं आपको सुनाने के लिए आयत पढ़ रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से सुन लें कि आया में क्या लिखा है।
ये इन लोगों की बेवकूफ़ी, इन लोगों की जहालत, इन लोगों की अवाम फरेबी। कुरान तो ये पढ़ते हैं, कुरान ये आयत सही तरह से नहीं पढ़ते, कहते हैं इसमें अबू बकर का ईमान है। आयत तो पहले से अच्छी तरह से देख लो। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद सूरह मुबारक फ़तह, सूरह मुबारक फ़तह, यहाँ पर आया नंबर है, अल्लाह आपको भला करे, 18। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, अल्लाह ताला मुअमिनीन से राजी हो गया। पर अगर वहां पे कोई मुनाफिक था तो ये इस आया में शामिल ही नहीं है सिरे से। अल्लाह सिर्फ किससे राजी होगा? मोमिनीन से राजी हो गया। मुनाफिक अगर है तो राजी नहीं हुआ। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जब वो आपके साथ शजरा के नीचे, दरख्त के नीचे, उस दरख्त को कत्ल किसने किया? उमर ने किया था ना। उस दरख्त का दुश्मन कौन था? उमर ने कत्ल किया था ना, उसको काट दिया था। वही दरख्त जिसका जिक्र कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है, जिसके नीचे बैअत हुई थी, उस बैअत को तोड़ने वाले उमर ने उसी दरख्त को पर कलम भी किया था, कत्ल किया था उसने। जब वो क्योंकि उसने बैअत तोड़ दिया था, फौरन तोड़ दिया था बैअत करने के बाद। जब वो आपसे बैअत कर रहे थे शजरा के नीचे, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह जानता था कि उनके दिलों में क्या है। जिनसे बस अल्लाह राजी हुआ, पहली निशानी क्या है? वो मोमिन है। अगर मुनाफिक ने बैअत की तो अल्लाह ने उससे राजी नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अल्लाह उनके दिलों का हाल जानता है। मुनाफिक के दिल में जो बैअत भी करे वो झूठा बैअत होता है, सच्ची बैअत होती है, उससे राजी है नहीं। वह असाबहुम फतहन करीबा, और उसके बाद फतह करीब उसको अता किया। अल्लाह ताला ने कह दिया फतह करीब, जिससे राजी हुआ है। शेख साहब, ये बातें आपकी सतह से बुलंदतर हैं। जिससे राजी हुआ है उसको अल्लाह ताला ने, खामोश, मेरी बात सुनो अच्छी तरह से, मैं जब खत्म हो जाऊंगा मैं आपको बारी दूंगा। जिससे राजी हुआ है उसको अल्लाह ताला ने फतह करीब अता किया है। यह समझ में आया? अच्छा, मैं आपको बता दूंगा फिर इसका कि फतह करीब क्या। उसके बाद ये आया नंबर कौन सा? ये आया नंबर था 18 मेरे मोहतरम नाज़रीन, आया नंबर 18। अब ये लोग आया नंबर 10 को नहीं पढ़ते। यहां पे इससे पहले आया नंबर 10 भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जो लोग आपसे बैअत करते हैं, मुसलमान हो, काफिर हो, मोमिन हो, मुनाफिक हो, जो आपसे बैअत करें वो दर हकीकत अल्लाह से बैअत करते हैं, क्योंकि नबी का हाथ अल्लाह का हाथ होता है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा देते हैं, बैअत करते हैं, तो ये दर हकीकत अल्लाह से वादा दे रहे होते हैं। यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, अल्लाह के हाथ उनके ऊपर है, अल्लाह के गिरफ्त उनके ऊपर है। अल्लाह जानता है कि कौन वफा करता है, कौन वफा नहीं करता। फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, इन बैअत करने वालों में, शेख साहब, कुरान ने खुद खबर दी कि जो इस बैअत को तोड़ देगा वो अपनी ही हलाकत, अपनी ही अजाब, अपनी ही बदबख्ती के लिए उस बैअत को तोड़ेगा। मोहम्मद सलमान सुन रहे ना? वमन औफा बिमा आहद अलैहुल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा, और जो इस बैअत पर साबित कदम रखे रहेगा उसको अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। आपने कहा कि इसमें अबू बकर का ईमान है। इसमें तो अल्लाह ताला ने खबर दी दो ताइफों की, लोग बैअत करेंगे, ठीक है ना, एक बैअत पे कायम रहेगा, एक बैअत को तोड़ देगा। ये तो हम मानते हैं कि अबू बकर ने बैअत किया। अब ये कि उसने बैअत पे कायम रहा, ये साबित तो नहीं होता। जिसने बैअत पे कायम रहा है, जिससे अल्लाह राजी हो, उसकी निशानी यह है कि वो मोमिन है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अल्लाह ताला ने फतह करीब अता किया है। अच्छा, यहां पे बैअत, शजरा का बैअत, वहां पे किस बात पे बैअत हुई थी? बुखारी में देखें, उसमें कई अहादीस है कि मौत पे बैअत हुई थी। मोहम्मद सलमान साहब, आप सुन लें, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, प्लीज समझ लें, मेरी बातों को सोच लें, समझ लें, ताकि आपको समझ आए, फिर रद्द कर लेना। मैं आपको माइक खोल दूंगा, अच्छी तरह से सुन लें, ताकि अब बात करेंगे ना, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, अब सुनेंगे तो समझ आएगी। बैअत किस बात भी हुई थी? मौत पे, कि हम जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। आय हाय हाय, ये कब की बात है? ये जो गज़वा हुआ है, ये सना 5 हिजरी का वाक़या है। ये खैबर से कुछ पहले। खैबर जो है मेरे मोहतरम नाज़रीन, खैबर किस साल को हुआ था?
खैबर सन 5 खैबर सन 6 को हुआ था, सन 5 को ये ज़ुल्हिज्जा में ये बैअत हुआ था, बैअत रिज़वान हुदैबिया का। उसके बाद ज़ुल्हिज्जा में हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए थे, 2 हफ्ते ठहरे थे, उसके बाद चले गए थे खैबर के लिए। तो खैबर में मेरे मोहतरम नाज़रीन क्या हुआ था, तो इन्होंने बैअत किया था। अच्छी तरह से सुन लो मोहम्मद सलमान, कुरान तुमने एक आयत पढ़ी है, दूसरी आयत को तुमने छोड़ दिया, और जिन्होंने भी बैअत तोड़ी है उसको तुमने फरामोश किया है। अच्छी तरह से सुन लो, जब इस बैअत के 2 हफ्ते बाद यहां पे कोई जंग नहीं हुई, इसके बाद जो जंग हुई वो खैबर है। खैबर में किसको फतेह करीब नासिर हुआ है वो तो पता है सब दुनिया को, सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, अमीरुल मोमिनीन को, नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई है। ठीक है ना, जिसको फतेह करीब मिला है वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। जिन्होंने बैअत तोड़ दिया है वो कौन है? शेख साहब मुलाहिजा करें, ये किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, अल-मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम an-नैसाबूरी। अब देखो शेख साहब देखो, चाप दारुल फिक्र में बस 2 मिनट की फिर मैं खामोश। चाप दारुल फिक्र सफ़ा नंबर 258 है, मुलाहिजा करें। यहां पर हदीस नंबर है 4395, हदीस सही, हदीस सही है 4395। ज़हबी ने तलखीस में भी कहा हदीस सही है। ठीक है ना, हदीस क्या है? अन अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम ने कहा सार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ गए जंग के लिए। फलम्मा अताहा बअथ उमर, जब वहां पहुंचे तो उमर को कहा कि जाओ यहूद के साथ खैबर में उनके साथ क़िताल करो। वह बअथ माअहु अन्नास, उसके साथ लश्कर को भी भेज दिया उमर को, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम के आंखों में आशोब चिशमता बीमारी थी। उनको भेज दिया कि भाई तुम जाओ खैबर में लड़ाई करो, और लश्कर का कमांड भी उसको दे दिया। इला मदीनत मुक़्क़सिफ़ फ़क़ातलूहुम फ़लम यल्बथू अन हज़मू उमर व अस्हाबह। तो वहां पर जो ही जंग शुरू हो गई है, उमर और उसके साथी सब भाग गए, भाग के आ गए। वजाअ फजाअू युजब्बिनूनहु व युजब्बिनुहुम। शेख साहब ये अच्छी तरह से देखो, ये सहाबा, ये अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज है, हदीस सही है, ज़हबी ने भी तस्दीक़ किया। सहाबा वापस पहुंचे, सब ने युजब्बिनूनहु, सब ने शहादत दी है कि उमर तो बड़ा बुज़दिल आदमी है, ये भाग गया जंग से। और बैअत किया था 2 हफ्ते पहले, बैअत रिज़वान, मौत पे बैअत की थी ना, भाग के पहुंच गया यहूदियों से, बैअत फौरन तोड़ दी या नहीं दी? तोड़ दी। वह युजब्बिनुहुम, अच्छा, और ये उल्टा उमर साहबा को गाली दे रहा था कि बुज़दिल तो ये हैं। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को हटा दिया। अच्छा, उससे पहले वाली हदीस मुलाहिजा करें, 4393, 4393 सहीह, ज़हबी ने भी कहा हदीस सही है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला से, क्या आप खैबर में हमारे साथ थे? उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं आपके साथ था। फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ अबा बकर इला खैबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खैबर में जंग के लिए भेजा था। फसार बिन्नास वनहज़म हत्ता रजा, खैबर में जंग के लिए गया, वो वापस भाग के आ गया। तो अब शेख साहब, जिसने बैअत तोड़ा है वो जन्नती नहीं हो सकता, वो जहन्नमी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया। और उसके अलावा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार फ़इन्नहु मन युवल्लि दुबुरहु यौमइज़िन इल्ला मुतहर्रिफ़न इला क़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। जो जंग से भाग जाता है, अल्लाह ने वादा दिया है कि वो जहन्नमी है। तो आपके दोनों खलीफे, उन्होंने साबित हो गया कि ये न फारूक हैं और न सिद्दीक हैं। इन्होंने झूठी बैअत की है और बैअत अपनी तोड़ दी है, और ये कज़्ज़ाब हैं और ये जहन्नमी है। अब बात करो, माइक खोल दो इनका। माइक खोल दो। आपकी सारी झूठ पे मबनी है। ठीक है, आपने ये कहा है कि यहाँ अल्लाह ने 2 ताइफा का तज़किरा किया है, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, इस आयत मुबारका में। मैंने आपसे ये पूछा है कि बैत तोड़ने वाले ताइफा का किन अल्फाज का आपने माना किया, मुझे वो बताएं। आप अपनी चरब ज़बानी की वजह से जो है ना, लोगों को गुमराह करते हैं।
آپ نے کہا جی وہ صدیق نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہے میرا کہ قرآن پاک نے ان کو ایمان والا کہا ہے، اللہ نے ان سے راضی ہوا ہے. اب آپ نے کہا جی بیعت توڑی ہے. اب قرآن کی آیت سے آپ ثابت کریں نا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں جو ایک غیر معروف کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خود فرمایا تھا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ نبی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور میں کئی احادیث پیش کر سکتا ہوں آپ روایت کو لے کر قرآن کے مقابلے میں. تو قرآن نص قطعی ہے، نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے، دلیل کسے کہتے ہیں. ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی خبر واحد لا کر کے کہے گا یہ حکم اس خبر واحد کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. آپ نے قرآن سے دکھانا ہے کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن نے دو طائفہ کا بیان کیا ہے، ایک بیعت برقرار رکھنے والے اور دوسرا طائفہ بیعت توڑنے والا. آپ مجھے بتائیں قرآن کی کس آیت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہ جناب وہ جس نے طائفہ نے بیعت توڑی ہے یہ ان کی وضاحت ہے. یہ آپ نے مجھے چیز جو ہے نا وہ دکھانی ہے. میں نے صدیق کا لفظ نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیا ہے بخاری کی. آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. آپ نص قطعی کے مقابلے میں مجھے نص دکھائیں، قرآن کی نص کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیعت توڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ایک مرتبہ مومن کہہ دیتا ہے، اللہ کو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، پھر اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو مومن کہہ رہا ہوں، کل انہوں نے بیعت توڑ دینی ہے. میری اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کو وہی جو آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ کے متعلق بدا والا، وہ جو آپ تقیہ کرتے ہیں نا وہ عوام کے سامنے تقیہ کھل رہا ہے. وہ سڑاند اس تقیہ کی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کو کل تک کا پتہ نہیں ہے کہ کل یہ ایمان پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت ساروں نے بیعت توڑنی بھی ہے. اللہ نے ایمان والا ان کو غلط کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو ایمان والا کہا ہے قرآن میں نص قطعی کے ذریعے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک ایمان والا ہی رہے گا. اور جس کو اللہ نے کافر کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کافر ہی رہے گا. اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ادھر ادھر چھلانگے لگا کے عوام کا ذہن تو منتشر کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا کے اندر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اور بخاری شریف کے اندر ہے. اب میں قول پیش کر رہا ہوں اپنے امام، میرے امام میں حضرت علی میرے سر کا تاج ہے. حضرت علی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتا ہوں، ان کے پاؤں کی خاک میں اپنی آنکھوں میں لگانا سرما سمجھ کے میں سعادت سمجھتا ہوں. اس طرح جب اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا، راوی کون ہے؟ یہ بخاری کی حدیث میں آپ دے رہا ہوں، پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ابن عباس راوی ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں راوی کہ میں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص آیا میرے کندھوں پر ایسے پونیاں رکھ کر جو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے، یہ علی کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کی دلیل دے رہا ہوں کہ وہ معصوم مانتے ہیں، نقل نہ کرو. خطا مانتے ہیں. میری بات میری بھی سننی آپ نے، میری بھی سننی. یا تو آپ کہیں کہ نبی نے مناظرے کا اصول آپ توڑ رہے ہیں نا. مناظرے کا اصول یہ ہے کہ آپ شیعہ حدیث پیش کریں نا، شیعہ حدیث پیش کریں. آپ اللہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ نبی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ حضرت علی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں.
حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا اکثر کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، فلاں جگہ داخل ہوئے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے تذکرے سنے۔ میری بات پوری ہونے لگی، ابھی بولنا نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور جھوٹ سے حق ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نبی کی بات بھی نہیں مانتے، خدا کی بات بھی نہیں مانتے، علی کی بات بھی نہیں مانتے، وگرنہ میری ان باتوں کو آپ دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے، ادھر ادھر کی جو بونگیاں نہیں مارنی کہ آپ ادھر چھلانگ لگائیں ادھر چھلانگ لگائیں۔ بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں بیعت توڑنے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی؟ قرآن کا جواب قرآن کے الفاظ میں دینا ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدیق، 2 شہید اور 1 نبی احد پہاڑ تیرے اوپر موجود ہیں۔ تو اب بتائیں صدیق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے اب نبی کی زبان سے اس کی تکذیب دکھانی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی کی زبان سے اکثر دیکھا، حضرت علی کی زبان سے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب ان کو ایمان کی نفی کی ہو۔ بولے میری باتوں کے جواب دینا، ادھر کی بات نہیں کرنا۔ شیخ صاحب آپ مناظرے کے اصول جانتے ہیں کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی کتابوں سے دلیل دی، آپ نے کیا ہماری کتابوں سے دلیل دیا؟ قرآن آپ کو قابل قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، حضرت علی کی ذات قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے 3 شخصیات پیش کی ہیں، اللہ کی ذات کو پیش کیا، پہلے ثابت تو ہو جائے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پہلے ثابت تو ہو جائے نا۔ چلیں بھائی اجازت دیں، اب ان کے باتوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ اب اس کو میوٹ کر رہے ہیں کیوں کہ میرے بیچ میں بول دے گا، جیسے میں خاموش تھا۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ ابو بکر مومن ہے، عمر مومن ہے۔ یہاں پہ ابو بکر عمر کا نام تو نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے، صرف بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا یا خاص بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا؟ بات یہ ہے، اگر قرآن میں ایک ایسی آیا ہو کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ نے اس سے راضی ہو گیا تو پھر بات ان کی صحیح ہے۔ لیکن اگر قرآن میں اس طرح نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، جن کے فلان فلان صفات ہیں، تو پھر تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ قرآن یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ 2 گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جو بیعت میں برقرار رہے گا، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا۔ اور سب کے نزدیک، محدثین مفسرین کے نزدیک سب کو پتہ ہے کہ فتح قریب یہاں سے مراد کیا؟ فتح خیبر ہے، فتح خیبر ہے۔ تو اللہ جس مومن سے راضی ہوا ہے وہ فاتح خیبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتا دیا کہ ایسے گروہ نے بھی بیعت کی جو اپنی بیعت کو توڑ دیں گا وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے ان کے اپنے صحیح احادیث سے ثابت کیا کہ ان کے شیخین ابو بکر عمر نے انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے۔ یہ کیسے صدیق بنے بھائی جنہوں نے بیعت کر کے فوراً توڑ دیا، موت پہ بیعت کی، اس کے بعد فوراً 2 ہفتوں کے بعد اس کو توڑ دی، سب کے سامنے شرم بھی نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ خندق، کف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک ضربت نے اسلام بچایا، قرآن بچایا، توحید بچایا، اسی وجہ سے آپ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں آج، اسی کے صدقے سے، وإلا سب صحابہ مشرک ہو جاتے۔ وہ کب تھا؟ جب عمرو بن عبد آیا تھا مسلمانوں کے سامنے حلب میں مبارز کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کیوں ادھر آئے ہو؟ ہمارے آپ سے دشمنی ہی نہیں ہے، عمرو قریش والے ہم سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے؟ آپ واپس چلیں۔ اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں چلوں گا، جاؤں گا، مجھے لوگ عورتیں مجھے تانے دیں گے کہ یہ جنگ سے بھاگ کے آیا، علی سے ڈر کے بھاگ کے آیا۔ اس نے وہاں پہ موت قبول کی، بھاگ نہیں گیا، لیکن آپ کے شیخین سب کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا انہوں نے اپنی بےغیرتی کی وجہ سے، بھاگ کے آگے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معروف کتاب ہے، آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ غیر معروف، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب المصدق علی الصحیحین اسی نہج پہ لکھی ہے جو بخاری مسلم اس پہ لکھی ہے،
اور اس کے مصنف اپنے زمانے میں مفسرین کا امام، محدثین کا امام تھا. اب یہ غیر معروف کتاب ہے. جاہل کے نزدیک تو سب کتابیں غیر معروف ہوتے ہیں. کون جاہل کہتا ہے کہ مستدرک علی الصحیحین غیر معروف کتاب ہے؟ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا نا؟ آپ ایسے پگڑی لگا دیا آ گئے کہ مولوی صاحب ہے. یہ آدمی حالت یہ ہے اس شخص کی، کہہ رہے مستدرک علی الصحیحین یہ غیر معروف کتاب ہے. یہ کتاب مصادر میں سے، مراجع میں سے بہت مشہور، معروف اور معتبر کتاب ہے. اور پھر اس نے نہیں کہا، صرف اس نے تو نہیں کہا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. آپ کو کیا معلوم کہ محمد بن عثمان بن قائم شمس الدین الذہبی کون ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ جو شخص کہتا ہے کہ مستدرک غیر معروف کتاب ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ذہبی کون ہے. ذہبی محدثین کا امام ہے، جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے. اس نے تصحیح، اور کٹر ناصبی شیعہ کا دشمن ہے، اس نے تصحیح کیا کہ شیخان بھاگ گئے تھے. تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی بیعت کیا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ آیا پڑھ کے ہمیں سمجھا دو کہ ابو بکر کیسے مومن ہے. 2-3 دفعہ اس کو کہہ دیا، اس شخص کو. اس نے آیا پڑھ کے سنا ہے آپ لوگوں کو کہ ابو بکر، اس ایسے ہی کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. تو آیا پڑھ کے دکھاؤ نا، لفظ بلفظ ترجمہ کرو تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں سورہ فتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیعت بڑا مقدس ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے، جھوٹی بیعت کر کے اس کو توڑے گا تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا نا. تو فمن نکث فانما ينکث علی نفسه. قرآن کی ایک آیت کو پکڑتے ہو، ہاں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ آیات پہ ایمان ہے، کچھ آیات پہ ایمان نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے شیخ صاحب. جو اس بیعت کو توڑے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی ہلاکت، اپنی بدبختی، اپنی جہنمی ہونے کے لیے اس کو توڑے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اور جو اس بیعت پہ، جس عہد اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا اس پہ قرار رہے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں بیعت توڑ کے، یہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان سے بڑا کذاب ہے ہی نہیں ہے جس نے اللہ سے سب کے سامنے وعدہ کیا. اور ان کو اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو اس بیعت کو نہ توڑتے شیخ صاحب. اب پتہ چلا کہ قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے. میں نے کہا نا شیخین کا ایمان نہیں تھا قرآن پر. رسول کے معجزات دیکھے ابو جہل نے تصدیق نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کے شیخین نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے دیکھا، ان کے معجزات دیکھے، تصدیق نہیں کیا. دلیل کہ اگر تصدیق ہوتا، ان کے دل میں ایمان ہوتا تو بھاگ نہ جاتے. کیونکہ انہوں نے جب وعدہ دیا تھا مریں گے بھاگیں گے نہیں، وعدہ دے کر بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے بیعت توڑ دی. اچھا، اب آپ نے جو احد والی روایت پڑھی ہے اس کا جواب پہلے سن لو. یہ کتاب ہے الاحتجاج لشیخنا الطبرسی. جب یہ اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہے تو میں بھی اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں نے تو کہا تھا منازع کا اصول یہ ہے کہ دوسرے مخالفین کی کتاب سے پڑھیں. تو اس نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ احد میں جدید دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا. تو یہ دیکھو، یہ کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ملاحظہ کریں، ایک یہودی سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ جو تھے عظیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. موسیٰ کے پاس بہت سارے فضائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. تو اس کے جملہ فضائل میں سے اس یہودی نے یہ ذکر کیا کہ پہاڑی نے موسیٰ سے بات کیا، اللہ نے ان کے لیے پہاڑی سے بات کروا دیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہہ دیا وَلَئِنْ سَارَتِ الْجَبَلْ وَصَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. اگر موسیٰ کے ساتھ پہاڑی چل پڑا ہے اور پہاڑی نے موسیٰ کے ساتھ تسبیح پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑا معجزہ ہوا ہے. فرمایا اذ كنا معه على جبل حراء، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل حراء پر. اذ تحرك الجبل، جبل حراء ہلنے لگا. فقال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قر فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق شهيد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حراء سے کہا کہ خاموش رہ، برقرار رہ، اپنی جگہ پہ رہ، تجھ پہ نبی ہے یا صدیق شہید ہے. تو وہاں پہ کون تھا اس کے ساتھ؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام تھے نا، ابو بکر عمر تھے ہی نہیں. فقر الجبل،
मुजीबन लिअम्रिही सल्लल्लाहु अलैहि व मुंतहियन इला ताअतिह, तो उस वक्त जबल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत करते हुए खामोश हो गया, आराम पा गया और उसकी ताअत करने लगा। और उसके बाद दूसरे मौजज़ात भी जिक्र करते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, फिर आपने जिक्र किया किसका? के सहीफा का। ओ भाई, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने जो कहा कि मैं काश इसके सहीफे के साथ महशूर होता ना, वो देख लो, ये किताब है अल-फुरू' मिन अल-काफ़ी लिल-कुलैनी रहमहुल्लाह। अच्छा, अल-फुरू' मिन अल-काफ़ी लिल-कुलैनी जुज़् राबिअ सफ़ा नंबर 545। नबी जाफर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कुन्तु दखलतु मा अबी अल-काबा, मैं अपने वालिद के साथ हज़रत इमाम अली सय्यद साजिदीन अलैहिस्सलाम काबा में दाखिल हो गए। फसल्ला अला रुखामतिल हमरा बैन अल-अमुदैन, काबा शरीफ के अंदर दाखिल में दो सुतून है, उन दो सुतूनों के दरमियान एक लाल पत्थर पुराने ज़माने में होता था। उस लाल पत्थर पर मेरे वालिद साहब ने 2 रकत नमाज पढ़ी है। अच्छा, नमाज पढ़िए। फी हादल मौदि'i तआक़द अल-क़ौम इन्न मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम औ क़ुतिल अल्ला यरुद्दु हादल अम्र फी अहद मिन अहल बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदा। ये वो मकाम है जहाँ पर कुछ सहाबा आए थे गदीर से पहले, क्योंकि आयशा ने उनको रिपोर्ट दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहम ऐलान करने वाले हैं, और आयशा ने रिपोर्ट दी थी, तो इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान से पहले वहां पे जमा हो गए थे। हिज्जतुल विदा में आपस में ऐद किया था कि जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे, हम कभी इजाजत नहीं देंगे कि अम्र खिलाफत उनके अहले बैत में चले जाए, क़यामत तक इजाजत नहीं देंगे, ऐसा काम करेंगे। अच्छा, कुल्तु वमन कान, मैंने वालिद साहब से पूछा कौन थे वो लोग? कान अल अव्वल व अत्थानी व अबू उबैदा, उसमें एक नंबर 1 शामिल था, और नंबर 1 आयशा के अब्बा जी, वत्थानी हफ्सा के अब्बा जी, व उबैदा इब्न जर्राह व सालिम इब्न हबीब, और सालिम मौला हुज़ैफा भी वहां पे था, दूसरी रिवायत में उस्मान भी था। ठीक है ना? इन लोगों ने, ये लोग वो लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में कभी उनकी ताअत नहीं की, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में काबे में जाकर कसम खा के खाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने खिलाफत पे कब्जा करना है और क़यामत तक खिलाफत व इमामत अहले बैत अलैहिस्सलाम को नहीं जाने देना। जी सर, अब बोले। मोहम्मद सलमान साहब, तबीयत साफ है आपकी? जी, आपने पहली बात ये की है कि मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कुरान में आया है कुरान के, हालांकि ये आयत पेश ही मैंने की है। आपका सबसे बड़ा झूठ तो ये है ना, मैंने पूरी आयत तो नहीं पढ़ी है ना, पूरी आयत पढ़ के तर्जुमा तो नहीं किया ना। ये आयत पेश ही मैंने की है, मैंने दलील के तौर पर पेश की है ये आयत। ठीक, ये आपने झूठ बोला है। दूसरी बात के जो बात मैंने आपसे पूछी है उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। आप बात को खिलाफत पे ले जा रहे हो, उस बात को हज्जतुल विदा पे ले गए, फिर आप बात को खैबर में ले आए, फिर आप बात को कहां से कहां आपने बात को घुमाया। मेरी अभी तक बात वही है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, आपने कहा इसमें सिद्दीक़ अकबर कहाँ लिखा हुआ है, अबू बकर कहाँ लिखा हुआ है, यह आपका एतराज था। इसमें उमर कहाँ लिखा हुआ है? अब जो अल्फाज कुरान के आपने पेश किए, फमन ना कसा, में अबू बकर का नाम कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, उमर का नाम कहाँ लिखा हुआ है? जो एतराज आपने किया, मेरा सवाल आपसे वो है कि तोड़ने वालों में कुरान का जवाब कुरान से, अगली बात बाद में होगी। आपने कहा कि फमन ना कसा, अल्लाह ने कहा जिस बात को तोड़ दिया, तोड़ने वालों में कुरान में अबू बकर का नाम लिखा हुआ है, हालांकि कराइन मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजर, जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की दरख्त के नीचे, उन ईमान वालों से अल्लाह राजी हो गया। रज़िया फेल माजी है, आपने ग्रामर अगर पढ़ी है तो अल्लाह राजी हो गया, ये फेल माजी है। ये नहीं कि अल्लाह राजी हो रहा है या अल्लाह मुस्तकबिल में राजी होगा, ये फेल माजी अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि अल्लाह राजी हो गया इनसे।
اور جن سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائے اصول یہ ہے کہ دوبارہ قیامت تک اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا. یہ تو ایک کھیل بن جائے گا کہ جیسے آج استاد راضی ہوتا ہے کل استاد ناراض ہو جاتا ہے، آج باپ اولاد سے راضی ہوتا ہے کل اولاد سے باپ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی شان یہ اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے پھر قیامت تک اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. اس بات کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا، یہ آیت میں نے پیش کی تھی لیکن آپ نے بات کو ایسے گھمایا ہے کہ سننے والا پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے آیت نہ پڑھی ہے، حالانکہ یہ آیت میری پڑھی ہوئی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیت نہیں پڑھی. پوری نہیں پڑھی نا، پوری پڑھ کے ترجمہ کرنا نا. جواب دینا ہے، صرف بات کو لمبا نہیں کرنا، بات ختم کر رہا ہوں، آپ سے ایک جواب مانگ رہا ہوں پھر آگے بات چلاتے ہیں کہ فمن نقص جو قرآن کے الفاظ ہیں اس میں ابو بکر کہاں ہے، اس میں عمر کہاں ہے، مجھے نام دکھائیں. جیسے آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں نا، حالانکہ میرے پاس قرائن موجود ہیں کہ وہ بیعت کی تھی، آپ بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں کہ بیعت کی تھی درخت کے نیچے، لیکن توڑنے والوں کے نام مجھے قرآن میں دکھائیں. بس مجھے اس سے بات آگے کریں گے، پہلے اس کا جواب دیں گے. جی سر دکھا دیتے ہیں. اچھا جی سر. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب بہت ہی بیچارے ہیں اور ان کو اتنا نہیں معلوم کہ جس طرح قرآن حجت ہے صحیح حدیث بھی حجت ہے. انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت، اور جب پریشر آ جاتا ہے نا سنت سے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنی صحاح سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن ہمیں قرآن سے دکھا دو. اور شیخ صاحب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں سب، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ سب بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گئے جو مومن تھے اور جن کو فتح قریب عطا کیا گیا. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی بدبختی کے لیے توڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا اور وہ جہنمی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا. اور پھر آپ کہہ دیں کہ قرآن میں تو نہیں لکھا جی کہ ابو بکر عمر بھاگ گئے. بھائی صاحب لیکن وہ سب تھا جب یہ قرآن اتر رہی تھی نا، اس زمانے میں کسی کو شک ہی نہیں تھا. جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا، جس معاشرے میں وہ لوگ رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے، مسلمان رہتے تھے، اس زمانے میں وہ تو سب کے سامنے کہ یہ لوگ بھاگ گئے. اور جب سب کو پتہ کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور صحابہ اس کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری بے عزتی کرائی ہے یہودیوں کے سامنے، یہ بزدل آدمی ہے، جیسے میں نے حدیث دکھا دی ہے، تو اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی 1400 سال کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں چھپا دی، مخفی کرا دی، جھوٹی حدیثیں پہلا دی. ٹھیک ہے نا. جس کی امامت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کی امامت کو آپ نے لوگوں کو ایسے بتا دی کہ بھئی صدیق اکبر، جس کا جھوٹا ہونا قرآن سے ثابت ہے، جس نے اپنے بیعت کر کے سب کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، کفار کے سامنے، اللہ کی آیات نازل ہو گئی اسی بیعت پر، اللہ کے وعدے بھی کہ جو بیعت پہ پورا اترے گا وہ جنتی ہوگا، اور اللہ کا وعید بھی جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو. یہ سب دیکھ اس کے باوجود اور پھر یہودیوں سے بھی شرم نہیں کی. یار آج بھی تم لوگوں کو یہودیوں سے شرم نہیں ہے. وہ تمہارا جو بین بجا رہا ہے نا جو غزہ میں یہود، ٹھیک ہے نا، آج بھی تم اتنے ملک تمہیں شرم کوئی نہیں ہے کہ اپنی عزت ہی بچا دو. تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں ہیں، آج بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسے بھاگ گئے بھائی، کہتے ہیں قرآن میں وہ بھائی اس دنیا کو پتہ ہے نام اگر ہوتا بھی نا تو تم اس نام کو مٹا دیتے قرآن سے. نام اگر ہوتا بھی تو کہہ دیتے کوئی اور عمر ہے، کوئی اور ابو بکر ہے، لیکن وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بھاگ گئے. آپ کی کتابوں سے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا وہ بھاگ گئے. اچھا شیخ صاحب یہ ایک دفعہ پھر دیکھو قرآن نے کیا فرمایا. قرآن نے یہ نہیں بولا کہ میں سب سے راضی ہو گیا، یہ تو آپ کی غلط فہمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. منافق خارج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ مومنین سے راضی ہو گئے. منافق بھی بیعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا منافق. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. مدینے والے مہاجرین انصار یہ تو نفاق کے استاد ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مؤمنین سے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، ان پہ آرامش نازل کیا. اور جو بھاگ جاتا ہے اس کی آرامش ہے، اس کے پاس سکینہ ہے. جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کر رہا تھا
جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ واقعی پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب اس سے تسلی عمر کے ابو بکر کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ واقعی نبی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کے پاس سکینہ ہے, وہ اثابہم فتحا قریبا, وہ جس کے پاس صاحب سکینہ ہے اور اس کے پاس فتح قریب ہے, اللہ نے اس کو فتح قریب عطا کیا, نشانی بتا دیا اللہ نے. اور پھر بھی بتا دیا, شیخ صاحب آپ کہتے ہیں نام دکھاؤ نا, اور نام کی ضرورت نہیں ہے, جو پورے معاشرے کو پتہ ہے, سب صحابہ, یہ سامنے والا بھاگ گیا بھائی. آج اگر آپ کے معاشرے میں ایک کمانڈر ان چیف بہت ہی غلط کام کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ایک دن کر کے, ایک دن ایک کو, دوسرے دن دوسرے کو, ان کو کمانڈر بنایا تھا نا, جنرل بنایا تھا کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو. بھاگ کے آ گئے تھے نا, بھاگ کے آ گئے تھے نا, اس کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے. اچھا ایک اور بھی دیکھو کہ یہ ان کا جو طریقہ کار تھا. میرے محترم ناظرین, میں ایک قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ ان کا ایمان ہے, لیکن قرآن پہ بھی ان کا ایمان ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں ہے. تو یہ تھی ناظرین ویڈیو. دیکھا آپ نے, ان لوگوں کی یہ سمجھ نہیں آتی, جب یہ اللہ یاری کے سامنے آتے ہیں, کوئی اپنے مطلب کہ مناظرے میں اپنی باتوں سے اکھڑ جاتے ہیں, کوئی اپنے ٹریک سے اکھڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ الٹی باتیں کرنے لگتے ہیں اللہ یاری کے پاس آ کر, کچھ لوگ غلط ترجمہ کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ یاری کے پہلے یا اللہ یاری کے بنا یہ بہت بولتے ہیں. جو کوئی بھی آتا ہے نا ان کے پاس, ان کو بہت سناتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابھی رمضان آنے والا ہے نا, رمضان ٹرانزمیشن میں دیکھنا یہ بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں کریں گے. جب انہیں میں سے کوئی اٹھ کر اللہ یاری کے سامنے پاس آئے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس کا حال ہوا ہے. یہ بس اتنے کی ہے, یہ رمضان ٹرانزمیشن میں بیٹھ کر یا ویسے کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے کے لائق ہیں, یہ مناظرے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ. تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.